اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن ہمارا ابھی نمبر 14 ہے، سورہ البقرہ کی مختصر تفسیر کر رہے ہیں آیت نمبر 166 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس آیت کا پیچھے سے کنٹینویشن ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا 165 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اپنے معبودوں کو سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ اپنے معبودوں کو چاہتے ہیں۔ لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ محبت میں، اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں، یعنی کہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جبکہ یہ جو شرک کرتے ہیں وہ اپنے معبودوں کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا حال بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا جو اللہ کے علاوہ اپنے معبود بناتے ہیں اور پھر ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے اور اس سے بھی زیادہ، تو ان کا یہ حال، ان کا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن ان کے جو معبود ہوں گے، جن کی انہوں نے پوجا کی ہوگی، وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تو اس میں جن لوگوں نے فرشتوں کو اپنا معبود، فرشتوں کی عبادت کی ہوگی، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ تو جنات کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح جن جو ہے وہ بھی انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم تو ان سے بیزار ہیں۔ یہاں تک کہ جتنے دنیا سے چلے گئے بزرگ اور ان کے مرے ہوئے بزرگوں کے بت بنا کر ان کی عبادت کی، تو وہ بھی بیزاری کا اظہار کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کریں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو اور میری عبادت کرو، تو وہ بھی انکار کریں گے۔ اسی طرح جو ہے یہاں تک کہ شیطان بھی انکار کر دے گا۔ شیطان کہے گا، یہ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 22 میں ہے کہ جس وقت فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تو تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تھا، تم نے جلدی سے اس کو بغیر دلیل کے قبول کر لیا اور میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، اور میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اب دیکھیں کہ جو نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کھینچا ہے کہ جن ہستیوں سے ان کی محبت اتنی شدید تھی دنیا میں، وہ سب کے سب ان کے سامنے ان سے بیزاری اور برات کا اظہار کریں گے کہ یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو ان سے بیزار ہیں۔ تو اس وقت جو ان کی جو دنیا کی محبتیں ہیں آپس کی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ ایون دنیا میں دیکھیں لوگ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام کرتے ہیں۔ کبھی انسان اپنے بچوں کے لیے، کبھی انسان اپنی محبت میں بیوی شوہر ایک دوسرے کے لیے اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات والدین کو یا والدین بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ تو یہ سارے جو بھی رشتے جو اللہ کی محبت کے خلاف ہوں گے وہ سارے کے سارے آخرت میں کٹ جائیں گے۔ ہاں، جو محبتیں اللہ کے لیے ہوں گی وہ قائم رہیں گی۔ تو اس وقت ان کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا، جبکہ یہ کچھ دیکھیں گے۔ اب آگے آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر حسرت ہوگی ان کے دلوں میں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنایا ہوگا۔ وہ کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً
فتنبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تو یہ کہیں گے کہ اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کے لیے، اور یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے. تو ظاہری بات ہے کہ دنیا سے جانے والے اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، چاہے وہ حسرتیں کریں چاہے کچھ بھی کریں، لیکن اس وقت جو ان کے غم اور دکھ میں جو یہ بھی ایک عذاب ہوگا، جو اس قدر ان کو غم ہوگا کہ آج جب کہ ہم ان کو ہمیں عذاب سے بچنا ہے، عذاب ہمارے سامنے ہے اور ہم سے عذاب سے بچانے کے لیے وہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے جو کہ جن کی خاطر ہم اپنے اس عذاب میں مبتلا ہوئے، تو یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم جو ہے واپس دنیا میں جائیں، پھر ہم شرک نہ کریں اور شرک سے توبہ کر لیں اور ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں. تو مگر یہ تو صرف ایک حسرت ہی ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی واپس نہیں آنے والا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ سے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال ہمارے لیے کیا ہے وہی پاک چیزیں ہیں. حالانکہ بعض اوقات جو حرام چیز ہوتی ہے اس کو بھی سجا کر نفیس بنا کر پیش کیا جائے تب بھی وہ خبیث ہی ہوتی ہے، وہ ناپاک ہی ہوتی ہے. جس طرح اگر سور کا گوشت ان لوگوں کو بہت پسند ہے تو اس کو بڑی اچھی طرح سے ٹیبل پہ سجا کر بھی رکھے تب بھی وہ ناپاک چیز ہے. اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو حلال کیا ہے ہمارے لیے وہ حلال ہے. تو قرآن میں جن چیزوں کو حلال کیا اللہ نے اس کی دلائل ہمیں نہیں مل سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن ہی میں فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے زمین پر بنایا ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے. تو حرام چیزوں کے لیے دلائل ڈھونڈنے ہوتے ہیں قرآن اور حدیث میں کہ کون سی چیز حرام ہے، کیونکہ چند چیزیں حرام ہے، باقی دنیا کی جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے وہ سب انسانوں کے لیے اللہ نے حلال اور مباح بنائی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید تفصیل بتائیں گے حرام کی جب ہم اس کے اوپر بات کریں گے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما یأمرکم بالسوء، اوکے، یا ایھا الذین آمنوا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو جو شیطان ہے وہ انسان کے ذہن میں حرام چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے اور حرام چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. اسی طرح دیکھیں جو بتوں کے نام پر جو جانور وقف کر دیتے تھے مشرکین، تو وہ اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے پھر اس کو اپنے اوپر حرام کرتے تھے. یہ شیطان کے وسوسوں سے یہ کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا مگر شیطان نے ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ اس نے ان پر حرام کر دی. تو انسان جو ہے اگر اللہ کے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کر کے اپنے لیے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کو اپنے لیے حرام کرتا ہے تو یہ وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے. ایک تو اللہ کے حلال سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، دوسرا گناہ کماتا ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون.
تو شیطان جو ہے وہ تمہیں بے حیائی کا، صرف بے حیائی اور برائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں شروع سے قرآن میں کئی مرتبہ ہمیں شیطان سے چوکنا کیا ہے، اور وہ ہمیں، اگر ہمارے دل میں اللہ کی طرف ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا ہے تو پھر شیطان کے وسوسے ہمیں سمجھ آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا، میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو جو انسان اللہ سے لگا رہے گا، اللہ کے قرآن اور حدیث سے صحیح علم حاصل کر کے اس طریقے سے زندگی گزارے گا جو اللہ نے فرمائی ہے، تو پھر اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شیئا ولا یہتدون۔ اور جو دنیا میں سب سے جو ایک طریقہ شروع سے رائج ہے جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کہتا ہے کہ میرے باپ دادا نے جو جس مذہب پر، جس طریقے پر میرے باپ دادا تھے میں اسی پر چلوں گا۔ اور یہ صرف مشرکین کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں بھی یہ چیز، اگر کسی بدعت پر لا علمی میں جس طریقے سے ماں باپ چلے تھے بس اسی کو قبول کرتا ہے، اور یہ ایک بہت پرانا ایکسکیوز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا اگر ان کے باپ دادے بے عقل ہوں، اور گمراہ ہو، تو پھر بھی وہ انہی کے طریقے پر جائیں گے؟ تو اصل میں دین جو ہے، دین اللہ کا دین، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور کتابیں بھیجی ہمارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن نازل فرمایا، تو اب قرآن اور حدیث اصل ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر دلائل کے صرف باپ دادا کے طریقے پر قبول کرتا ہے اپنے دین کو، تو بہت خطرے میں ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باپ دادا کو صحیح علم نہ پہنچا ہو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کا اپنا فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سیکھے، کیونکہ آخرت میں جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ آخرت میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ ہمیں سورہ مطففین میں پتہ چلتا ہے کہ باپ اپنے اولاد سے اور اولاد اپنے والدین سے اور شوہر بیوی سے اور بھائی اپنے بھائی سے، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے کہ اس دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں کہیں کسی طرح بچ جاؤں اللہ کے عذاب سے۔ تو دنیا میں ہم جو ہیں وہ صرف باپ دادا کے نام پر کوئی چیز ہوتی ہے تو بس ہم کہتے نہیں ہمیں اسی طریقے پر رہنا ہے، اور یہ صرف مشرکین کا طریقہ نہیں ہے، مسلمان بھی آج اس چیز میں بہت بری طرح سے گرے ہوئے ہیں کہ بغیر چاہے دنیا کے علم کے لیے سالوں سال تک اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کریں گے، مگر دین کے تعلیم کے لیے نہ کوئی پراپر بندوبست کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، نہ خود تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر بس وہی جو سینہ در سینہ دین چلا آ رہا ہے طریقہ، اسی کو وہ اپنا مذہب سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک طریقہ ہے، انسان کو خود سیکھنا چاہیے۔ اللہ نے سب کو عقل بھی دی ہے اور آخرت میں سب کو اپنا جواب خود دینا ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی طرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ یعنی جب جانور کو چرواہا پکارتا ہے تو اس کو آواز تو آتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے اپنے چرواہے کی طرف، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ چرواہا اسے ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے یا اسے کھلانے پلانے کے لیے بلا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو یہ عقل نہیں ہوتی، نہ وہ الفاظ کو سمجھتا ہے۔ مگر انسان کو اللہ نے ایسے نہیں پیدا کیا، اللہ نے انسان کو
بصیرت دی ہے، سوچنے کی سمجھ دی ہے، تو اگر پھر بھی انسان اس کو نہیں سمجھتا اور اندھی تقلید کرتا ہے کسی کی بھی، تو پھر اس کی مثال ایسی جانوروں کی طرح ہے کہ یہ بہرے گونگے اور اندھے ہو کر صرف بلانے والے کی آواز کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی بات پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین میں کسی، چاہے پیر امام ہو، چاہے کوئی دینی پیشوا ہو، مگر بغیر دلائل کے آنکھیں بند کر کے کسی کی ہر بات کو قبول کرنا اور حلال حرام کا فیصلہ اسی کے فتووں سے کرنا، اور جب کہ کوئی دلائل نہ ہو، تو ہمیں یہ خطرناک معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، دے رکھی ہے، انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی پہلی بات تو یہ کہ پاکیزہ چیز وہی ہوتی ہے جو حلال ہوتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق دے تو ہم اس کو کھائیں، استعمال کریں اور اس کا شکر کریں۔ ہر نعمت کا شکر لازم ہے۔ نعمتوں کا شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور نعمتوں کی ناشکری کرنا جو ہے اس سے نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھی نعمت دی ہے اس کا شکر کرنا لازمی ہے۔ تو اگر اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم صرف اللہ کا شکر کریں اور ہم اللہ کی صرف حلال کردہ چیزوں کا استعمال کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہے وہ حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی کچھ تفصیلات دی ہیں۔ یہاں پہ 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو کہ حرام کی ہے اللہ نے۔ تو مردہ، جانور، جو حلال جانور ہیں ان کو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان کو اللہ کا نام لے کے ذبح کریں اور ان کو کھائیں۔ اگر وہ پہلے سے کسی حادثے سے مر گیا یا طبعی موت سے مر گیا تو وہ حلال نہیں ہوتا، چاہے کہ وہ گائے بکری حلال جانوروں میں سے ہو، لیکن اگر وہ مر گیا تو پھر وہ حلال نہیں۔ اسی طرح والدم، اور دم کا مطلب ہوتا ہے خون۔ تو خون کون سا حرام ہے؟ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ بہت سارا خون نکلتا ہے، اس وقت بہتا ہوا خون جو ہے وہ اس کو پینا، اس کو کھانا حرام ہے۔ لیکن جو گوشت میں رہ جاتا ہے، جب وہ خون، زیادہ خون نکل جانے کے بعد جب ہم گوشت کاٹتے ہیں، اب گوشت کے اندر بھی جو خون رہ جاتا ہے تو وہ خون حرام نہیں ہے۔ اسی طرح لحم الخنزیر، خنزیر جو ہے وہ بہت ہی برا جانور ہے، بے غیرت جانور ہے، اس میں بہت بری صفات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح وما اہل بہ لغیر اللہ، تو جن جانوروں کو اللہ کے سوا کسی اور کی نیت کر کے ذبح کیا ہو، چاہے ذبح کیا گیا ہو لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کے علاوہ حلال حرام کی تفسیر ہے اور بھی جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں فرما رہے ہیں کہ جو بھی حلال حرام اللہ نے بتا دیا، لیکن اب انسان کبھی ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ اس کو جان کا خطرہ ہے اور کوئی حلال چیز اس کے لیے موجود نہیں ہے،
اور وہ مجبور ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اگر وہ تھوڑا سا حرام اس حد تک کھا لے کہ وہ جو ہے اپنی جان کو بچا لے، تو پھر اس پر گناہ نہیں ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ نہ تو وہ حد سے زیادہ جیسے وہ اس کو انجوائے کر کے اس کو خوشی سے کھائے، یا اس کے دل میں خواہش ہو، اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ اس کو حرام پسند ہو، تو پھر وہ گنہگار ہے. لیکن اگر وہ صرف اپنی جان کو بچانے کی حد تک حرام کھا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اب یہاں پر تھوڑا سا حلال حرام کی تفسیر جو ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ حدیث میں ہمیں دو اصول بتائے گئے ہیں حلال اور حرام جانوروں کے لیے. ایک یہ کہ جتنے بھی درندے ہیں جو کہ ذو ناب ہیں، ذو ناب کیا مطلب کہ جن کے دانتوں میں جو نوکیلے دانت جو ہوتے ہیں، فرنٹ 2 نوکیلے دانت ہوتے ہیں دونوں سائڈوں پر، جن کو کچلیاں کہتے ہیں، اس سے وہ شکار کرنے والا جانور اگر ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی جو ہے اس کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، شیر ہے یا کوئی بھی جانور ہے، درندہ ہے، تو ایسے جانور جو ہیں وہ سارے جو کہ اپنے ان دانتوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے. اسی طرح پرندوں میں ذو مخلب جو پنجے سے شکار کرنے والے جانور ہیں، جیسے چیل ہے، کوا ہے، تو یہ حرام ہے. لیکن جو مرغی وغیرہ، بطخ وغیرہ یہ پنجوں سے شکار نہیں کرتے تو وہ حلال ہے. اسی طرح پھر جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، جیسے کہ گدھا جو ہے وہ حرام ہے. اسی طرح کتے کا گوشت حرام ہے. پھر حدیث میں ہمیں جو ہے 2 مردار کو حلال بتایا گیا ہے. تو 2 مردار کون سے ہیں؟ تو وہ ایک تو ٹڈی ہے اور ایک مچھلی ہے. سمندر کے جو جانور ہوتے ہیں تو وہ حلال ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاتھ میں جب پہنچے تو مردہ بھی ہو تب بھی حلال ہے. تو اسی طرح 2 طرح کے خون، آپ نے دیکھا ہوا کلیجی اور تلی کو جب ہم لیتے ہیں تو اس میں بہت سارا خون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ جیسے بہہ رہا ہوتا ہے کائنڈ آف، لیکن وہ والا خون جو ہے وہ تلی اور کلیجی جو ہے وہ حلال ہے. تو 2 مردار حلال بتایا حدیث سے، اور 2 بہتے خون کو حلال بتایا. تو اس سے ہمیں پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے بغیر انسان دین کا صحیح نہیں سیکھ سکتا. اور جس طرح قرآن ہمیں حلال کے اور حرام کی تفصیل بتاتا ہے، جو چیز ہمیں قرآن میں حلال اور حرام بتائی گئی، اسی طرح ہمیں حدیث پر بھی ایمان لانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور جو بھی جیسے کہ جانور جیسے طبعی موت مرنے والے سب جانور جو ہے وہ حرام ہے. جیسے جھٹکے سے، جو ویسٹرن ملکوں میں جھٹکے سے جن کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ حرام ہے. جن جانوروں کو بتوں کے نام پر پکارا گیا تو وہ تو ڈیفینیٹلی حرام ہے. لیکن آج مسلمان بھی یہ انفارچونیٹلی مسلمان بہت سے قبروں پر اور پیروں فقیروں کے جو مزار ہوتے ہیں وہاں پر جا کر جانور کو جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں. وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. ان کے مقصد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان بزرگوں کی قبروں پر ان کی تعظیم میں یہ ذبح کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے. تو صرف مسلمان جو ہے وہ صرف اللہ سے اپنی مدد مانگ سکتا ہے، بغیر سہاروں کے، بغیر اسباب کے، صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. لیکن جو قبروں میں لوگ ہیں تو وہ تو بے بس ہے، وہ کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتے. تو ان سے خوف رکھنا، ان سے امید رکھنا یہ شرک ہے. تو اس کے علاوہ قبروں پر جا کے جانور کے علاوہ بھی کچھ چیزیں نظر و نیاز کے طور پر چڑھاوے کیے جاتے ہیں، چادر چڑھائی جاتی ہے، یا وہاں جا کر مسکینوں کو مٹھائی بانٹی جاتی ہے، وہاں لنگر بنایا جاتا ہے، دیہیں چڑھائی جاتی ہیں قبروں پر.
اور وہاں پر جو ایک صندوقچی سی ہوتی ہے جس پر نظر و نیاز کے پیسے ڈالے جاتے ہیں، عرس نکالے جاتے ہیں، وہاں پر غریبوں کو دودھ پلایا جاتا ہے، وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دودھ پہنچایا جاتا ہے، یہ سب حرام اور ناجائز طریقے ہیں۔ اور نظر ماننا بھی صرف اللہ ایک عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے، جیسے نماز روزہ عبادات ہیں اور صرف اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے، اسی طرح نظر بھی صرف اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی حلال حرام کی تفصیل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج مسلمانوں کی اصلاح فرمائے کہ بہت سے مسلمان اس شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ شرک سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت ہی خطرناک بات ہے، انسان کو اس جہالت سے نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی میں ہم جو کچھ کریں گے آخرت میں ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون بہ فی بطونہم الا النار وما یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی تو یہ آیت جو ہے وہ یہودیوں کے لیے آئی کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کو پہچان گئے تھے، ان کی کتابوں میں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں، اور جب وہ آئیں تو تم کو ان کی مدد کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے، ان کی لائے ہوئے دین پر ایمان لانا ہے۔ مگر انہوں نے صرف اس ڈر سے کہ ہماری جو مذہبی بڑائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کو بڑا عزت سے دیکھا جاتا تھا، مشرکین ان کو اہل کتاب سمجھتے تھے تو ان کی عزت کرتے تھے، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ ہماری یہ بڑائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ان کو دنیاوی فائدوں کے لیے انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنی کتاب اپنی تورات کے بھی خلاف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور حق کو دوسرے لوگوں سے بھی چھپایا کہ جو لوگ جو ان کے پیروکار تھے، جو یہودی بغیر کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، جو عام لوگ تھے، ان سے انہوں نے اس باتوں کو چھپایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہے۔ اور ایسے لوگ جو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کھاتے ہیں، اس سے جو مال کماتے ہیں، وہ ایک آگ کی طرح ان کے لیے قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں ایک آگ کی طرح سے بھڑک رہا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے۔ اور پھر نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر کرے گا اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، کیونکہ ہر انسان کے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ان گناہوں سے ہمیں پاک نہیں فرما دیں گے، آخرت میں ہم پر رحم کر کے ہمارے گناہ معاف نہیں کریں گے، کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ پاک بھی نہ کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ پھر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ وہ کہ دنیا میں ظاہری بات ہے کہ ان کو موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ہدایت قبول کرتے، مگر انہوں نے ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہ رہنے کو پسند کیا، اور انہوں نے اللہ کی طرف سے مغفرت کے بدلے انہوں نے عذاب کو پسند کیا، اور یہ کتنا بڑا انہوں نے صبر کر لیا اپنے لیے، یعنی اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا کر انہوں نے اپنے پر ظلم کیا۔ تو یہ صرف دیکھیں یہ تو یہودیوں کی بات ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی ان سے سبق سیکھنا ہے کہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے بہت سے لوگ فتوے دیتے ہیں جو کہ دین کی بات نہیں ہوتی، ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ ایک مثال آپ کو دے سکتی ہوں کہ حلالہ بہت سے جو مولوی یا جو بھی ہوتے ہیں اپنے آپ کو دیندار بتاتے ہیں اور وہ فتوے دیتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اور جو حلالہ کروانا یہ شریعت کی چیز نہیں ہے، یہ حرام ہے، مگر باقاعدہ وہ ایسے فتوے دیتے ہیں۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ دنیا مختصر ہے، اس میں چاہے ڈھیروں مال بھی مل جائے کسی بات پر، لیکن یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے اور بہت قلیل ہے، اور آخرت کا عذاب بہت شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی اصلاح فرما دے اور ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے۔ پھر اور فتویٰ لینے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنی پسند کا فتویٰ کہیں بھی جہاں سے ملے گا وہاں سے لے لیں گے تو یہ دین پر چلنا نہیں ہے۔ انسان کو دلائل کے ساتھ لینا چاہیے اور صحیح جگہوں سے لینا چاہیے۔ تو پھر ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حق کے ساتھ اتارا، لیکن اب یہاں پھر یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا اپنے قرآن سے، حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، تو یہ پھر صرف ان کے اندر عناد اور دشمنی کی وجہ ہے، باقی یہ نہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ صرف اپنی اختلاف جو ہے ان کا دشمنی کی سبب ہے۔ پھر تو انشاءاللہ یہاں پر ہم اس لیسن کو پورا کریں گے۔ تو آج جو ہے بس ایک بات ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ آج بہت سے دین میں، ہمارے اسلام میں بہت سے طبقے بن گئے ہیں اور ایک دوسرے کے اختلافات میں باقاعدہ دشمنی پر اتر آتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہمیں آخرت کے لیے کوئی کام دینے والا نہیں ہے۔ انسان کو قرآن اور حدیث صرف ایک ہی ذریعہ ہے ہمارے لیے، اور ہمارا دین صرف ایک ہی ہے، تو آپس میں اختلافات صرف ضد اور حسد کی وجہ سے کرنے کے بجائے صرف ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف پلٹنا چاہیے اور صحیح دین کو قائم کرنا چاہیے اور اس پر چلنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔